ڈی ایس پی ذوالفقار علی وریا صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اس کیس کی ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں ذوالفقار صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالفقار صاحب کیا کہانی ہے, قتل کیسے ہو گیا, کس حالت میں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پوسٹنگ ہوئی ہے ادھر تقریباً 25/2 کو. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 8 مرڈر ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے سارے ٹیسٹ کیے. اچھا جی. سارے تمام ٹیسٹ کیے. یہ مقدمہ رہتا تھا. یہ بات ہے 18/3 کی. رات 10 10:30 بجے کا واقعہ ہے. 15 پہ کال موصول ہوتی ہے ایس ایچ او ہمارے کو کہ ایک بندہ ہے اس کو فائر لگے, بندہ مار گیا. ٹھیک ہے. وہ موقع پہ پہنچ گیا. لاش وہ لے کے آ گئے ہیں ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں میں بھی چلا گیا ہوں. یہ THQ ہاسپٹل ہے. ادھر جا کے دیکھا ہے بندے کو 2 فائر لگے. اچھا جی. فائر وہ پوچھا ہے اس سے. یہ 3-4 بھائی تھے. فائر کہاں لگے ہوئے تھے؟ فائر یہ سامنے لگے. سینے پہ؟ ہاں سینے پہ. اچھا. تو وہ بھائی اس کا مدعی بن گیا. زبیر تھا جس کو فائر لگے. طاہر بھائی تھا اس کا. ٹھیک ہے. یہ مدعی بن گیا. بڑا بھائی شادی شدہ تھا. یہ مدعی بنا. اس نے پرچہ درج کرا دیا انہوں نے 2 بندوں میں. ایک شراز نام کا آدمی تھا اور ایک نامعلوم. ٹھیک ہے. شراز کو ہم نے 2-3 دن بعد پکڑ لیا. ٹھیک ہے. تفتیش کی. تفتیشی نے کی. ایس ایچ او نے بھی سنا. میں بھی تفتیش کرتا رہا ہوں اس کی. ٹھیک ہے. ہماری تفتیش کے مطابق وہ بے گناہ تھا. پھر ہم نے بے گناہ تھا. شراز ہم نے DPO صاحب کو بھی بتایا, SP صاحب انویسٹیگیشن کو بتایا کہ یہ پرچہ درج ہوا ہے, پرچہ بہت غلط درج ہوا ہے. یہ جو بندہ ہے نا یہ بے گناہ ہے. ٹھیک. ہاں تو ہم نے اس کو ڈسچارج کروایا. اچھا. کہ جج صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہ سر یہ بندہ بے گناہ ہے. انہوں نے ڈسچارج کر. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سوچا کہ بندہ اصل بندہ کون ہے. ٹھیک ہے. جس نے قتل کیا. صحیح. پھر ہم نے ٹریس کرنا شروع کر دیا. باتیں آگے پیچھے چلنا شروع ہو گئیں. ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو دوسرا بھائی ہے نا جو مدعی بنا ہے اس کی وائف ہے, اس کا نام ہے ارشاد. اس کے ساتھ تعلق تھے رحیم عبد الرحمان عرف رحیمی کے. ٹھیک ہے. جو دن کو جس دن یہ وقوع ہوا ہے 3-4 دفعہ اس علاقے میں, اس پریمسز میں اس کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے. وہ محلے سے بھی پتہ چلا. بعد میں مدعیوں سے بھی پھر آسا انہوں نے باتیں نکلنی شروع ہو گئی کہ پرچہ تو غلط درج ہو گیا ہمارے سے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے رحیمی کو پکڑ لیا. عبد الرحمان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. پکڑ لیا. اس کی تفتیش کی. اس نے پھر سارے فیکٹس جو جتنے اصل تھے نا وہ سامنے لے کھول کے رکھ دیے. وہ کہنے لگا کہ میرے تعلقات تھے طاہر جو ہے نا یہ زبیر جو قتل ہوا ہے اس کا جو بھائی ہے نا اس کی بیوی کے ساتھ, ارشاد کے ساتھ. عبد الرحمان کے تعلق تھے. عبد الرحمان عرف رحیمی کے ٹھیک ہے تعلقات تھے ارشاد بیوی کی جو طاہر کی بیوی ہے. گزشتہ کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ تعلقات ہیں, پرانے تعلقات. جی. ٹھیک ہے. وہ یہ معاملات کہاں ہوتے تھے؟ گھر پر؟ یہ گھر پہ ہوتے تھے ادھر ہی. تو شوہر کدھر ہوتا؟ شوہر اچھا نہیں ہے, اس کو پتا تھا. سب پتا تھا. کیا معذرت کے ساتھ کمائی تو نہیں کھاتا تھا؟ بس یہ سمجھ لیں ایسے ہی ہے. جس قسم کے معاملات یہ لوگ تو اس کو پتا تھا. یعنی ہی از ایگری کہ ہاں جو چل رہا ہے چلنے دو. ہاں بالکل. اب جو تفتیش جب کی ہے پھر اس نے اصل بات بتا دی ہمیں. ٹھیک ہے. کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہ سموسے لے کے آیا. عبد الرحمان سموسے لے کے آیا. سموسے کھائے ہیں انہوں نے. سموسوں میں یا کوئی چیز ڈلی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ سموسے کھائے ہیں. عبد الرحمان نے کھلائے ہیں. خود بھی کھایا. خود جو کھایا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. بچوں نے بھی کھائے ہیں. بچے ٹھیک رہے ہیں. یہ جو طاہر کہتا ہے میں بے ہوش ہوں. بے ہوش تو نہیں تھا. یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک تھا. ہاں یہ ٹھیک تھا. اگر یہ بے ہوش ہوتا تو اس نے بیان کیوں دیا اس وقت 302 کا؟ ٹھیک ہے. جب پرچہ درج کرایا اس وقت تو بالکل یہ اپنی کیس سے جان چھڑانے کے لیے مظلوم بننے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سویا تھا مجھے کچھ نہیں پتا. اصل میں ہوا یوں کہ وہ اس کی بیوی جو ہے نا ارشاد بیوی اس کے ساتھ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس نے دیکھ لیا آ کے زبیر نے جو قتل ہوا. ٹھیک ہے. جب اس نے دیکھ لیا وہ سے نہیں رہا گیا. اس نے شور کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ تینوں سب نے مل کے تینوں نے یہ طاہر نے ارشاد نے اور رحیمی نے. طاہر اس قتل میں شامل ہے. بالکل ارشاد اس قتل میں شامل ہے. اور عبد الرحمان نے مارا ہے. پھر اس نے اس کو فائر مار دیا.
ٹھیک ہے. اب رحیمی نے اس کو فائر مارا ہے اور جاتے وقت 2 ہوائی فائر کر رکھے ہیں. ڈرا کے گیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بندہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر یہ بندہ ایک شراز کو نامزد کر دیا. شراز کے ساتھ ان کی دشمنی تھی کوئی چھوٹی موٹی. اس بیگنا بندے کو انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. جو آج کل ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے اب جو پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے جو کلیگ جتنے بھی ہیں, دیکھو نا کتنی انہوں نے پروموشنیں دی ہیں جی. تو اب ہر پولیس والا جو چاہتا ہے کہ ہم اچھی آواز آئے, ٹھیک ہے, کہ اچھا کام کریں, کہ اس میں محکمے کا وقار بناتا ہوں. یہ بتائیے ذوالفقار صاحب کہ زبیر کس کردار کا مالک تھا؟ زبیر کا علاقے میں کردار اچھا تھا, شریف آدمی تھا. اچھا. یہ محلے داروں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ شریف بندہ تھا. ٹھیک ہے. کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا, بالکل کوئی اس کی شکایت نہیں ہے, نہ ہی اس کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق کوئی پایا گیا ہے. اوکے. ارشاد بی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے تو تفتیش کی ہے, ظاہر ہے آپ کی لیڈی کانسٹیبلز بھی اس میں ملوث اور انہوں نے تفتیش کی. کیا کہتی ہے ارشاد, کیا مسئلہ کیا تھا؟ شوہر ہے, بچے ہیں, گھر ہے, کیا؟ بس اللہ تعالیٰ جب کسی کی کہتے ہیں کہ ذہن چینج کرے, بندہ بھی اس کا ٹھیک ہے. بس یہ لڑکا یہ کھلاتا پلاتا تھا, ہے تو کمزور ہی نا, غریب آدمی ہے, تو وہ چیزیں لا کے دیتا تھا بچوں کو. بس اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بن گئے, اسی وجہ سے وہ ملڈر ہو گیا. کیا صرف عبد الرحمن رحیمی کے ساتھ ناجائز معاملات تھے یا محلے میں اور بھی جگہوں پر؟ نہیں, اسی کے ساتھ ہی تھے, صرف اسی کے ساتھ تھے. بچوں کو بھی معلوم تھا اس بارے میں؟ نہیں, بچے چھوٹے ہیں, ان کو تو نہیں پتا. بچوں کو نہیں پتا, اس کے خاوند کو پتا ہے. بہرحال یہ طاہر کو. ٹھیک ہے. کتنے دن لگے ملزمان کو ٹریس کرنے میں؟ یہ تقریباً 7-8 دن بعد ہم نے ٹریس کر 7-8 دن بعد ٹریس کر لیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو ایک فائر لگا ہے, بس فائر یہ انجری آئی ہے, انٹری اور ایگزسٹ ہے, بس یہ. ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, تفتیش کے مطابق ظاہر ہے جب یہ غلط حالت میں پکڑے گئے اور وہ باہر جا کے بتا دے گا تو انہوں نے موقع پر اس کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں؟ نہیں, کوئی شادی وادی کرنے کا معاملہ تھا, طاہر کو مارنے کا معاملہ تھا؟ نہیں, شادی وادی کا کوئی معاملہ نہیں. تو شادی کا ہوتا تو پھر اس کو مارتے, پہلے اس کے خاوند کو مارتے. کیونکہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ اس کے شوہر کو ہوتا ہے, تو نشانہ بھی شوہر کو بنایا جاتا ہے کیونکہ راستے سے ہٹانا ہوتا ہے. لیکن شوہر جناب نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا, شوہر کو تو مارا ہی نہیں انہوں نے. ہاں جی, شوہر تو موجود تھا, شوہر ہی بعد میں مدعی بن گیا. بالکل. ان نے جو بھائی ہیں یا والدہ ہے ان کو سب کو مطمئن کر دیا, وہ مدعی خود بن گیا. وہ یہ تو کیس کا ستیہ ناش کر دیا نا اس نے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. غلط کاموں کے غلط نتیجے. یہ میاں بیوی جو مل کر غلط کاری کرنے کے دھندے میں ملوث تھے, ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ چاہنا تھا کہ ہمارا یہ کاروبار چمکتا رہے گا اور منع کرنے والا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا, جبکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. منع کرنے والا تو اللہ کے پاس پہنچ ہی گیا, لیکن وہ لوگ جو اس غلط کاری میں ملوث تھے وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے